अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये पैरा न्यूज़ है और मैं हूँ जमील मलिक। नाजरीन, आज हमने जनाब साहबजादा हादी अब्दुल मन्नान साहब को उनकी किताबों के हवाले से मदऊ किया है और इस सिलसिले में हम आप से ये जानना चाहेंगे कि इस साल उनकी कोई किताब शाया हुई है कि नहीं। तो हाँ जनाब हादी अब्दुल मन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील मलिक साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि जमील मलिक साहब ने बताया कि ये पहरा न्यूज़ है और मैं हूँ हादी अब्दुल मन्नान। जमील मलिक साहब 2223 में तो कोई किताब नहीं आई जी, मगर 22 में 2 किताबें आई हैं। एक उर्दू शायरी की किताब है, जी, उर्दू शेरी मजमूआ है जिसका नाम है लहू तहे खाक। वो ये किताब है लहू तहे खाक। ये इसका मौजू मोहब्बत और रोमांस नहीं है, जी, बल्कि ये समाज में बिखरी हुई तलख हकीकतों और तलख हालात और लोगों की तलख ज़िंदगी के हवाले से उनके एहसासात की तर्जुमानी है। जी, इसमें कुछ नज़में हैं और कुछ गज़लें हैं। इस किताब की थोड़ी वजाहत के लिए आप कहें तो मैं जी, पहली गज़ल के चंद शेर और पहली नज़म के चंद शेर सुना दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस शायरी का मौजू क्या है। इसमें जो गज़लें हैं उनमें पहली गज़ल जो है वो इस तरह है। जमती बर्फ़ें। नाज़रीन, जमती बर्फ़ें सर्द हवाएं, जमती बर्फ़ें सर्द हवाएं, मौसम भी पतझड़ का है, गिर ही न जाए ये दीवारें, ख़तरा मुझको घर का है। अब जलने लगी है शम्मे यारो वक्त के वीरा जंगल में। अब जलने लगी है शम्मे यारो वक्त के वीरा जंगल में, राख न हो जाए ये जंगल, सहमा हुआ एक लड़का है। नाज़रीन, गज़ल के शेर तो कुछ ज़्यादा है मगर एक शेर और सुनाने पर इक्तफ़ा करूँगा ताकि आपको सिर्फ अंदाज़ा हो जाए कि शायरी की नौइयत क्या है। जी, कहता है, शायर कहता है, पेशा भी है। नाज़रीन, पेशा भी है, सर भी है और खौफ नहीं रुसवाई का। पेशा भी है, सर भी है और खौफ नहीं रुसवाई का। दूध की नहरें जारी क्या हो, ज़र का शोला भड़का है। दूध की नहरें जारी क्या हों, ज़र का शोला भड़का है। मुहतसिबों ने, नाज़रीन, मुहतसिबों ने नज़रें बदली, हादी मेरा जोश जनू। मुहतसिबों ने नज़रें बदली, हादी मेरा जोश जनू। जाने क्या क्या रंग दिखाए,
اس کا مجھ کو دھڑکا ہے۔ ناظرین، یہ اس کتاب کی پہلی غزل کے چند شعر تھے، تو اگر آپ اس کا مزید تعارف چاہتے ہیں تو میں اس کی نظموں میں سے بھی چند شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نظموں میں سے چند شعر سنانے کی بجائے پہلی نظم سن لیجیے۔ اس کتاب کی پہلی نظم کا عنوان ہے میں اس لمحے کا شاعر ہوں۔ میں اس لمحے کا شاعر ہوں، یعنی آج کے لمحے کا، اس دور کا، اس عہد کا، اس عصر کا میں شاعر ہوں۔ تو اس عصر کا شاعر اور پرانے عصر کے شاعروں میں کیا فرق ہے؟ اگلے وقتوں کے شاعر وہ خوشبوؤں کے طائر، اگلے وقتوں کے شاعر وہ خوشبوؤں کے طائر، عاشق ایسے پیتم پر جس کی آنکھوں کے گھر مہتابوں کی لو جھانکے۔ اگلے وقتوں کے شاعر وہ خوشبوؤں کے طائر، عاشق ایسے پیتم پر جس کی آنکھوں کے گھر مہتابوں کی لو جھانکے، جس کے ہونٹوں کی شفقوں پر رنگوں کی جادو گرنی گائے، جس کے گالوں کے پھولوں پر سرخ سی گرمی جھومے، تن میں جس کے دریاؤں کی طغیانی ہو، شورش ہو جس کے کپڑوں میں طوفانوں کی، باتوں میں جس کی جادو ہو، ایسے پیتم کے سنگ خوشبوؤں کی دیواروں میں وہ رہتے تھے۔ میں اس لمحے کا شاعر ہوں۔ میں اس لمحے کا شاعر ہوں۔ میں جو سنگ دل سچ کا دائر ہوں، میرا پریتم ایسا ہے جس کی آنکھوں میں اندھے غم کے کالے سائے لہراتے ہیں، جس کے جیسے ٹوٹی قبروں پر بھوتوں کے پیلے سائے پل کھاتے ہیں، جس کے ہونٹوں سے اتری نہروں کی بری مٹی جم جم کر گرتی رہتی۔ میرا پیتم ایسا ہے جس کی آنکھوں میں اندھے غم کے کالے سائے لہراتے ہیں، جیسے ٹوٹی قبروں پر بھوتوں کے پیلے سائے بل کھاتے ہیں، جس کے ہونٹوں سے اتری نہروں کی بری مٹی جم جم کر گرتی رہتی ہے، جیسے کوئی ڈائن لاشوں میں آ کر لاشوں سے کچھ کہتی ہے، جس کے گالوں پر پتجھڑ کے سوکھے پتوں کی زردی ہوتی ہے، جس کے بالوں میں اجڑے کھیتوں کی مرجھائی بیلوں کی مایوسی ہوتی ہے۔ میرا پیتم ایسا ہے، مریل ٹانگیں، سوکھی باہیں، پیلا چہرہ، تن میں اس کے قبروں کا سناٹا چیخے، موٹے گندے میلے کپڑوں میں ویرانوں کی خاموشی بولے، باتوں میں اس کی گرتے کھنڈر کی مٹی سرکے، وہ تہ در تہ لمحوں کی دیواروں کے نیچے ایک
تخصص کاری ہے. ہاں بدصورت ہے، ہاں بدصورت ہے. میں جو ایک شاعر ہوں، میرا پریتم ایسا ہے، پھر بھی اس کی خاطر میرا دل دوزخ ہے. کیوں؟ میں اس لمحے کا شاعر ہوں. واہ جی واہ، میں زبردست اس عکاسی لمحے کی کا آپ نے. شاعر آپ نے زبردست عکاسی کی. اس معاشرے میں آج کل جو بھی جس طرح بھی حالات اور واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کی زبردست عکاسی نے آپ نے شاعری میں. ہوں. بہت شکریہ. تو یہ دو، ایک نظم اور ایک غزل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ میری شاعری جو ہے وہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی جو تلخ حقیقتیں ہیں جی ان کی عکاسی کرتی ہے. بے شک. داخلیت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر داخلیت کا وجود، عینیت کا وجود خارجی صورتحال کے وجود کے بغیر جی عمل پذیر نہیں ہوتا. جو خارجی حالات ہوں گے ان کے مطابق ہمارے احساسات ہیں. صاف بے شک. تو اس لیے خارجی جو صورتحال ہے، سماج کی جو خارجی کیفیت ہے، سماج کی جو تلخ، سماج میں جو پھیلی ہوئی بکھری ہوئی تلخ حقیقتیں ہیں، ان کو زیر غور لائے بغیر، ان پر سوچے بغیر، ٹھہر کر ان پر ایک نظر ڈالے بغیر جی ہم معاشرے کی حقیقت کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ عوام کی، لوگوں کی، اپنوں کی، دوسروں کی، انسان کے احساسات کی ترجمانی کر کر سکتے. سکتے بے شک. تو یہ جناب، یہ میری اردو کی شاعری کی یہ کتاب آئی ہے، یہ 2022 میں. یعنی اگر ابھی تک میں نے کوئی خبر نہیں پڑھی کہ کسی ادارے کی طرف سے 22 کے سال کی چھپی ہوئی کتابوں کے سلسلے میں کوئی انعامی مقابلوں کا اعلان ہوا ہو. اگر ہوا ہو تو اس میں اس کتاب کو شامل کیا جائے، اور نہیں تو متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی چاہیے. کم از کم اخبار میں ضرور خبر دے دینی چاہیے، یا کسی چینل پہ، تاکہ جن لوگوں کی نئی کتابیں آئیں وہ وہاں اپنی کتابوں کو شامل کر سکیں. جمیل ملک صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ اس سال یا 22 میں، اس سال جو کتابیں کنسیڈر ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو 22 میں چھپی. جی تو 22 میں میری ایک اور کتاب بھی چھپی ہے. اس کتاب کا نام ہے انتقاد شعر و ادب. وہ یہ کتاب ہے، انتقاد شعر و ادب. یہ انتقاد شعر و ادب ادب کی، لٹریچر کی تنقید کی جو صنف ہے جی اس پر کتاب ہے. اس میں جو موضوعات ہیں وہ میں آپ کو اس کی سرخیوں سے آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک حصہ ہے نقد و نظر. نقد و نظر میں ادب کی مختلف اصناف اور موضوعات پر تنقیدی مضامین، جیسے اردو ادبی تنقید کا ایک سرسری جائزہ، اردو ادبی تنقید کا ارتقائی سفر، غزل اصول انتقاد کے حوالے سے ایک جائزہ، اردو نظم کا فنی اور تدریجی ارتقاء، اردو نعت گوئی کی روایت
نعت یا ادب کا ارتقائی سفر، مدحیہ شاعری کا تاریخی تناظر میں جائزہ، انتقاد ادب کی روح سے فن رسا گوئی کا ارتقائی سفر، میر انیس اور مرزا دبیر کا رسائی کلام ایک مطالعہ، اصول انتقاد کی روشنی میں ناول نگاری کا فن، اصول انتقاد کی روح سے ڈرامہ نگاری کا فن، اصول انتقاد کے حوالے سے مختصر افسانے کا مطالعہ، لمحے موجود کی کہانی میں کردار سازی کی صورتحال۔ یہ جو میں نے عنوان پڑھے ہیں، یہ جو سرخیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ہر عنوان پر ایک طویل مضمون ہے جو یہ وضاحت کرتا ہے کہ جیسے اردو ادبی تنقید کا سرسری جائزہ جو لیا گیا ہے وہ کیا ہے، جائزہ لے کر بتایا گیا ہے اس کی تنقید کیا ہے۔ پھر اس کا اگلا مضمون ہے اردو ادبی تنقید کا ارتقائی سفر، اس سے اگلا غزل پر انتقاد ادب کی روح سے غزل کے فن پر ایک مضمون ہے، ایک مضمون نظم کے فن پر ہے، ایک مضمون نعت گوئی کے فن پر ہے، ایک مضمون دو تین مضمون نعت گوئی کے حوالے سے ہے، اور پھر مرثیہ گوئی کے حوالے سے کچھ مضامین ہیں، اور پھر ناول نگاری کے فن کا جائزہ لیا گیا ہے انتقاد ادب کی روح سے، اسی طرح افسانہ نگاری کا۔ اس کے بعد کچھ مضامین ہیں جیسے اردو شاعری میں جرأت اظہار کی روایت، کہ اردو شاعری میں اظہار کی جرأت کی روایت کس طرح سے کب سے شروع ہوئی اور کن کن مراحل سے ہوتی ہوئی، کن کن نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی اب ہم تک پہنچی ہے۔ یہ زٹلی کیا اس کا نام تھا، 83 صفحے پر جناب یہ جعفر زٹلی پہلا جس نے جہاندار شاہ بادشاہ جو تھا، جو مغل بادشاہ تھا، اورنگزیب کے بعد آیا اور بہت عیاش تھا، اور اس نے ایک طائف کو اپنی ملکہ بنا لیا تھا، اور اس کی خوشی کے لیے کشتیوں کی کشتیاں صرف ڈوبتے ہوئے لوگوں کی چیخوں کا منظر اسے دکھانے کے لیے ڈبو دیتا تھا۔ اس کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ جعفر زٹلی تھا۔ تو یہ جعفر زٹلی سے یہ جرأت اظہار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد یہ جعفر زٹلی سے ہوتا ہوا بہت اہم شعراء جنہوں نے زیادہ بڑا نام حاصل کیا، اگرچہ بہت سے اور تھے مگر جنہوں نے زیادہ نام حاصل کیا وہ علامہ اقبال بھی ہیں، فیض احمد فیض ہے، احمد فراز ہیں، احمد دین قاسمی ہیں، استاد دامن ہیں، اور اس طرح کے بہت سے شاعروں کا اس میں علیحدہ سے جرأت اظہار کے حوالے سے مضامین شامل کیے گئے۔
اس کے بعد جو بڑے قلمکار تھے، اچھا، جرأت اظہار میں امرتا پریتم کا، اگرچہ وہ پنجابی کی شاعرہ تھیں مگر ان کا نام نہیں بھلایا جا سکتا، جنہوں نے بڑی مشہور نظم لکھی تھی، اج آکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول، ایک تیر ہوئی سی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن۔ یہ نظم آپ نے سنی ہوگی، اس پر بھی ایک تجزیاتی مضمون شامل کیا گیا ہے، اور امرتا پریتم کا جو ایک بہت بڑا اس حوالے سے، اس نظم کے حوالے سے اس نے کردار ادا کیا، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ اس طرح سے سعادت، اور پھر فکشن میں، اردو فکشن میں محنت کش طبقات کی ترجمانی کے حوالے سے کچھ مضامین ہیں جن میں سعادت حسن منٹو جو سنگین حقیقتوں کا افسانہ نگار تھا، امرتا پریتم، قرۃ العین حیدر، حبیب جالب، محمد بن ابن الحسن سید، اور فیض احمد فیض، احمد بن قاسمی اور استاد دامن وغیرہ، اس طرح کے شاعروں پر بھی جرأت اظہار کے سلسلے میں شاعروں اور قلمکاروں اور نثر نگاروں پر بھی مضامین شامل ہیں۔ ناظرین، یہ جو مختلف موضوعات پر مضامین دیے گئے ہیں، انہی موضوعات کو کی مزید وضاحت کے لیے ہم نے اس کتاب میں، جس وقت یہ کتاب لکھی جا رہی تھی، اس وقت کے جو صفحے اول کے صفحے اول کے جو لکھاری تھے، وہ نثر نگار تھے یا شاعر تھے، ان کے انٹرویوز شامل کیے۔ ان انٹرویوز میں احمد فراز کا انٹرویو ہے، ضیاء جلندری کا انٹرویو ہے، محمد ابن الحسن سید کا انٹرویو ہے، افتخار عارف کا انٹرویو ہے، اور بھارت کی ممتاز شاعرہ اور نقاد اور دانشور ڈاکٹر زبینہ شبنم کا انٹرویو بھی شامل ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ فن کی سرحدیں نہیں ہوتی، علم و فن کی اور شعر و ادب کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ تو وہ پاکستان میں آئی تھی، ایک گجرات میں بہت بڑا عالمی سطح کا مشاعرہ تھا، اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، تو بھارت سے یہ ربینہ شبنم آئی تھی، تو میں نے یہ اس موقع کو بہت غنیمت جانا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے، اور ان کا بھی اس میں انٹرویو شامل کیا گیا ہے، جو بہت ہی دانش مندی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر فتح محمد ملک کا انٹرویو ہے، ایشور ناہید کا انٹرویو ہے، ممتاز نعت گو شاعر امین راحت چغتائی کا انٹرویو ہے، ادیب اور نقاد اور عینیت پسند افسانہ نگار ڈاکٹر رشید امجد کا بھی انٹرویو ہے، اور شاعر ظفر نیازی کا انٹرویو ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں کتاب کو مزید قارئین کے لیے اور طالب علموں کے لیے مزید معلومات افزا اور مزید رچ بنانے کے لیے ہم نے اس وقت کے جو معروف قلمکار تھے اور دانشور تھے، ان کے بحث بھی کرائے، ان کے آپس میں ان کے
مطلب مذاکرات بھی کرائے، اور وہ مذاکرات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ان مذاکرات میں جن موضوعات پر بات کی گئی ان میں انتقاد ادب کی مختلف جہتوں کا تدریجی ارتقاء ایک موضوع تھا، ادب معروضی صورتحال کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ ایک موضوع تھا کہ تحریک پاکستان سے وابستہ ہر بڑا قلمکار کیا معروضیت کا علمبردار تھا۔ ایک موضوع تھا کہ کیا افسانہ واقعی اپنے قاری سے محروم ہو گیا ہے۔ ایک موضوع تھا کہ تخلیق ادب کے لیے بنیاد وابستگی ہے یا نا وابستگی، اور ایک موضوع تھا کیا ادب زندگی کی ترجیحات میں شامل ہے، اور ایک موضوع تھا کہ دفاع وطن کے حوالے سے ادیبوں اور شاعروں کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ خواتین قلمکاروں کے کردار پر بھی ایک مذاکرہ کرایا گیا۔ علامہ اقبال فلسفی شاعر تھے یا عملی سیاستدان تھے، اس پر بھی ایک مذاکرہ کرایا گیا۔ حریت فکر کے علمبردار شاعر فیض احمد فیض کے فن اور اس کی شخصیت پر بھی ایک مذاکرہ کرایا گیا۔ احمد الدین قاسمی سے ایک ملاقات، یہ میری ملاقات نہیں تھی، یہ کسی اور قلمکار کی ملاقات تھی جس کا حال اس میں شامل کیا گیا ہے، جو کافی مطلب دانش کو مترشح کرتی ہے۔ اور اشفاق احمد کی شخصیت جو ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، اس پر بھی ایک مذاکرہ کرایا گیا۔ اور منیر نیازی کی شاعری جو نصف صدی پر محیط ہے، اس کے پرستاروں سے بھی بات کی گئی اور اس کے پرستاروں کے مختلف پسندیدہ شعروں کو اس میں شامل کیا گیا۔ یہ کتاب ہے ناظرین جو اس سال یہ 22 میں آئی ہے، اور میں اس کو وہ جو اکادمی ادبیات پاکستان کا ہر سال کتابوں کے انعامی مقابلے کے لیے رکھی جاتی ہیں، مگر کوئی اعلان میری نظر سے نہیں گزرا کہ میں ان تک پہنچاؤں۔ میری اکادمی ادبیات پاکستان اور دوسرے اداروں سے درخواست ہے، UBL بھی کتابوں پر انعام دیتا ہے، وہ دیکھیں اگر اس قابل ہو کتاب تو اس کو رکھیں اس میں، اگر مطلب اس سمجھیں کہ یہ مطلب کوئی حیثیت حاصل کرتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ادب کے قارئین ہیں اور ادب کے جو طالب علم ہیں وہ اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہے انتقاد شعر و ادب، ہادی عبد المنان رائٹر کا نام ہے، جو یہ ناچیز سے ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے میزبان جمیل ملک صاحب نے پوچھا کہ اس سال آپ کی کوئی کتاب آئی ہے یا نہیں، اور اگر آئی ہے تو کون کون سی کتاب ہے۔ وہ 22 میں جو 2 کتابیں آئی تھیں، اس سے پہلے 6 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہ جو 2 کتابیں اس سال آئی ان کی میں نے تفصیلی ان کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر آپ چاہیں کہ یہ خریدیں تو یہ اشرف راولپنڈی میں اشرف بک ایجنسی سے آسانی سے دونوں کتابیں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی کی میری پوئٹری کی شاعری کی کتاب شہر سمندر بھی شاید وہاں سے مل جائے، کیونکہ وہ
کافی دیر پہلے کی چھپی ہوئی ہے اور تقریباً مارکیٹ میں ہو سکتا ہے اب ناپید ہو گئی ہو. اگر کسی کو ہو ضرورت تو وہ اشرف بک ایجنسی سے پتہ کر سکتے ہیں. یہاں براہ راست میرا نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے کتابوں پہ، مجھ سے براہ راست بھی وہ بات کر سکتے ہیں. یہ کتابوں پہ نمبر دیے گئے ہیں. ہاں، یہ جو کتاب ہے انتقاد شعر و ادب، اس پر میرا سیل نمبر بھی ہے اور پبلشر کا لائن نمبر بھی ہے، تو آپ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، مجھے خوشی ہے کہ جلیل ملک صاحب نے کتابوں کے بارے میں پوچھا تو مجھے آپ ان کتابوں کا تعارف کرانے کا موقع میسر آیا. تو آپ یہ کتابیں پڑھیے اور ہمارے چینل کو، پہرا نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. برائے مہربانی اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے. یہ آپ کا پیار ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، اور بیل آئٹم کو بھی دبانا نہ بھولیے. بہت شکریہ جناب ہادی عبد المنان صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آپ اپنی نئی کتابوں کے بارے میں تعارف پیش کیا. تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے. بہت شکریہ.